ہمارے پاس ایک مستحکم اور منافع بخش پینشن فنڈ بھی ہے۔ ہمیں سمفنی اور پارک میں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے رعایت ملتی ہے۔ ہمیں پل کے سفر کے لیے ٹکٹ بک ملتی ہے اور ہماری تنخواہ سیدھی بینک میں جمع ہوتی ہے۔ ہم سب کاسٹکو کے ممبر ہیں۔ یہ ہمارا کچن ہے اور یہ ہے ہمارا مسٹر کافی۔ ہمارے پاس کافی کا فنڈ ہے۔ ہر شخص ہفتے میں کافی، چینی، فلٹر اور کافی کریم کے لیے $2 دیتا ہے۔ اگر آپ کافی کریم پر کریمورا یا ہاف اینڈ ہاف کو ترجیح دیتے ہیں تو ہفتے میں $3 کے لیے خصوصی فنڈ ہے۔ اگر آپ چینی پر سویٹ لو کو ترجیح دیتے ہیں تو ہفتے میں $2.5 کا ایک خصوصی فنڈ ہے۔ ہم بغیر کیفین والی کافی نہیں بناتے۔ آپ کو اپنی پسند کے کافی فنڈ میں شامل ہونے کی اجازت ہے، لیکن آپ کو مسٹر کافی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مائکرو ویو اوون ہے۔ آپ اس میں کھانا گرم کر سکتے ہیں، لیکن کھانا پکانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں دوپہر کے کھانے کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے۔ ہمیں صبح میں 15 منٹ کا ایک وقفہ ملتا ہے اور دوپہر میں بھی 15 منٹ کا ایک وقفہ ملتا ہے۔ ہمیشہ اپنا وقفہ لینا۔ اگر آپ نے وقفہ چھوڑ دیا تو وہ ختم سمجھیں، واپس نہیں ملے گا۔ آپ کی معلومات کے لیے وقفہ لینا ایک سہولت ہے، حق نہیں۔ اگر آپ بریک کے اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں آپ کا بریک ختم کرنے کا اختیار ہے۔ البتہ لنچ ایک حق ہے، سہولت نہیں۔ اگر آپ دوپہر کے کھانے کے اصول توڑیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں نظر انداز کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ یہ فریج ہے، آپ اپنا کھانا اس میں رکھ سکتے ہیں۔ بیری ہیکر جو وہاں بیٹھتا ہے، اس فریج سے دوسروں کا کھانا چرا لیتا ہے۔ اس کی حرکت اس کے دکھ کا اظہار ہے۔ پچھلے سال نئی سال کی رات جب وہ اپنی بیوی کو چوم رہا تھا تو اس کی بیوی کے دماغ کی ایک رگ پھٹ گئی۔ بیری ہیکر کی بیوی اس وقت 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ 6 ماہ کوما میں رہنے کے بعد مر گئی۔ یہ بیری ہیکر کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ اس کے بعد سے پہلے جیسا نہیں رہا۔ بیری ہیکر کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ بیری ہیکر کو اس کے علاج پر 1 پیسہ بھی نہیں دینا پڑا، مگر اس کی مرنے والی بیوی آج بھی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ ہم سب کو بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے اسے اپنے کمپیوٹر اسکرینوں میں اپنے کیبن کے پاس سے گزرتا دیکھا ہے۔ ہم نے اس کا دھندلا سایہ اپنی فوٹو کاپیوں میں دیکھا ہے۔ وہ استقبالیہ کی ملاقاتوں کے اندراج کی کتاب میں بیری ہیکر سے ملنے کے لیے کا نوٹ درج کرتی ہے۔ اس نے استقبالیہ کے وائس میل باکس میں پیغامات چھوڑے ہیں۔ فون لائن کے برقی شور اور بھنبھناہٹ میں وہ پیغام صاف نہیں سنائی دیتا۔ اس کی آواز جیسے بہت دور سے ہلکے ہلکے گونج کے ساتھ آ رہی ہو، لیکن وہ آواز اسی کی ہے۔ اس آواز کے نیچے شور اور سسکیوں کی آوازوں کے درمیان ایک بچے کے رونے اور بلبلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔